السلام علیکم ناظرین، آ گئی ہوں میں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست اقرا نعیم، اینڈ ویلکم یو آل ٹو مائی شو دل کھول کر، ایک ایسا شو جس میں ہر شخص بتا سکتا ہے اپنی کہانی اپنی زبانی. جی ہاں، اور ہماری آج کے ایپیسوڈ میں جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی الگ ہے. ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا موضوع ذرا اس بات پہ ہے، جب ہم ایک کمپلیٹلی نیو انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو مے بی سلولی اینڈ گریجولی ہم اس انوائرمنٹ کی چینجز کو ایکسیپٹ بھی کر لیں، اس میں ایڈجسٹ بھی ہو جائیں، مگر اس انوائرمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ اپنی رویوں اور باتوں سے ہمیں ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ ہم ایک سوشل مسفٹ ہیں. جی ہاں، اور ان کا یہی رویہ ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے اور ہم بہت پریشانی سے گزرتے ہیں اس بات کی وجہ سے. اور کافی عرصہ لگ جاتا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو لوگ ہمیں سمجھیں یا ہمارے نہ سمجھیں یا ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل، بیکاز ہماری زندگی کا جو اسٹیئرنگ ویل ہے اگر وہ ہم نہیں لیں گے نا تو کوئی اور ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ جائے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ویسے گزاریں جیسے ہمیں لگتا ہے ہونی چاہیے. تو خواتین اور حضرات، ود دیٹ آئی ویلکم آور ٹوڈیز گیسٹ مسٹر حفیظ الرحمان میمن. بہت بہت شکریہ اقرا، آپ نے شو میں دعوت دی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. وی آر گلیڈ ٹو ہیو یو اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور آپ نے یہ سوچا کہ آپ اپنی اتنی اچھی اسٹوری ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. نہیں، آپ نے دعوت ہی اتنے پیار سے دی تھی کہ آنا پڑا کراچی سے، اور بہت خوشی بھی. کہانی بڑی مشکل نہیں ہے، بڑی سمپل کہانی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ میں کراچی میں پیدائش ہوئی میری، اور پھر میں سعودی عرب چلا گیا. سعودی عرب گیا، وہاں پر ایجوکیشن اپنی حاصل کی، لیکن پھر کچھ اتفاق ہوا کہ اب پاکستان پھر سے آنا پڑا. اب جب پاکستان آتے ہو آپ تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میں کہاں آ گیا. آپ ایک اچھی اسٹیبل کنٹری سے جب آتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو چیز ہی نہیں ہے، کوئی الگ ہی دنیا، یہ تو مجھے بتایا ہی نہیں گیا تھا، یہ تو سلیبس میں نہیں تھا. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا. اب سلیبس میں نہیں تھا لیکن ہمیں کرنا تھا، سلیبس میں نہیں تھا لیکن ہمیں کرنا تھا. اب میں آیا ایجوکیٹرس میں، میں نے اپنی اسکولنگ سٹارٹ کی. اسکول کے ویری فرسٹ ڈے مجھے پتا چل گیا کہ بھائی مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ سے آئے تھے. ایگزیکٹلی کمپلیٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھا، اور اس طریقے سے مشکلات فیس ہوئیں. اپنے آپ کو سوشل مسفٹ بھی سمجھا کہ بھائی یہ تو کہانی ہے ہی نہیں. لیکن ایونچولی وقت کے ساتھ بدلاؤ آتے گئے اور چیزیں بہتر ہوتی گئی، لیکن شروعات بڑی خطرناک تھی. بالکل. اچھا، ویسے تو ہم کہتے ہیں نا جو باہر جاتا ہے اس کو ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، بٹ یہ یہاں آ کر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بن گئے، جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے انیشیل ایئرز میں بہت پرابلم ہوئی. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی زندگی کے جو بیسک اور شروعات والے سال ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پورا آپ کا مائنڈ سیٹ شیپ کرتے ہیں اور آپ کی سوچ انہی سالوں سے بنتی ہے. اچھا حفیظ، تو آپ جب اسکول میں گئے تو مجھے لگتا ہے کہ اسکول لائف کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے دوست، اچھے دوست. تو آپ کے دوست کیسے تھے شروعات میں؟ شروعات کی اگر بات کریں تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے. جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایک مسفٹ تھا، اور دوستی بڑی مشکل سے ہوئی. ایونچولی ہو نہیں رہی تھی پہلے، نہ ہم ایفرٹ کر رہے تھے نہ وہاں سے ایفرٹ ہو رہا تھا. اب جب بیچ میں کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہی نہیں ہے تو ایونچولی برج بنے گا بھی نہیں، نہ میں بارڈر کے اس پار نہ بارڈر کے اس پار. تو میں بارڈر میں بیچ میں لٹکا رہتا تھا اور دوست ایونچولی نہیں تھے. پر مشکلات نہیں، اور ایک دوست نہ ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے. جب آپ کو پڑھائی کرنی ہے، جب آپ کو کھیلنا ہے، کودنے کی عمر میں جب آپ کو باہر نکلنا ہے، لازمی. بالکل. اور اچھا، تو آپ نے کہا کہ آپ نے ایفرٹ نہیں کیے، انہوں نے بھی ایفرٹ نہیں کیے. چلے انہوں نے ایفرٹ نہیں کیے وہاں تک تو ٹھیک ہے، پر انہوں نے کچھ ایسا کیا جس سے آپ کو ہرٹ ہوا، آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوئی، ڈسکریج کیا آپ کو؟ یہ بڑا مجھے مزے والا واقعہ، یہ میں آپ کو تھوڑا طریقے کے ساتھ بتاؤں گا. اچھا، شوق تھے کیونکہ وہاں پر میں مسفٹ نہیں تھا سعودی عرب میں. یہاں پر تھوڑے مسئلے مسائل ہو گئے، تو بچپن سے مجھے اسپیچ اور اسٹیج کا بڑا شوق تھا کہ بھائی اسپیچ کرنی ہے، اسٹیج پہ آنا ہے، نو میٹر واٹ. وہاں پر کہانی الگ تھی، یہاں پر کہانی ڈفرینٹ ہو گئی. ہمارا کوئی غالباً 2010 کا کوئی کمپٹیشن تھا، اسپیچ کمپٹیشن. میرا پاکستان کا پہلا کمپٹیشن تھا وہ اسکول لیول پہ. میں گیا، علامہ اقبال کا فین، بانگے درا میں نے 6 دفعہ پڑھی ہوئی ہے. تو اب وہ شعر کچھ اس طریقے سے میں نے پڑھا اور سب ہنسنا شروع ہو گئے. اچھا، ایسا کیا پڑھا آپ نے؟ وہ ہنسنا شروع ہو گیا، میں رونا شروع ہو گیا، اور میں اسٹیج چھوڑ کے آ گیا. میں نے بولا یار یہ تو کیا ہو گیا، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا. اور وہ شعر کچھ میں نے اس طریقے سے پڑھ لیا
اور ان دنوں بلاول بھٹو بھی پاکستان آئے ہوئے تھے. خیر اچھا. تو شعر کچھ یہ تھا کہ اکابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. مطلب توہین اقبال کی میں نے انتہا کر دی تھی. صحیح بات ہے. تو اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط میں صحیح سے پڑھنا ضرور چاہوں گا کہ ان کو بتا دوں بھائی آ گیا مجھے اردو نہیں نہیں بالکل بالکل. تو ناظرین سنتے ہیں ان سے ان کا شعر. اکابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, اکابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. زبردست زبردست, بہترین, مزہ آ گیا بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمیں سن رہے ہوں گے ان کے بھی اداسی میں کچھ بہتری آئی ہوگی اور کچھ چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہوگی. آنی چاہیے. اچھا حفیظ, آپ ہمیں پردے کے پیچھے بتا رہے تھے کہ آپ کو ہر سب لڑکوں کو اسپورٹس کا شوق ہوتا ہے, تو آپ کو بھی بہت شوق تھا, تو لیکن آپ کے فرینڈس تو شروع میں تھے نہیں, تو آپ کو انہوں نے ڈسکریج کیا یا اس اسپیکٹ میں نہیں ڈسکریج کیا, کیا ری ایکشن تھا ان کا؟ اس کی بھی کہانی ہے, اس کی کہانی بھی ہم اسٹیج سے چلتے شروعات سے. ایک رول ہے کرکٹ کا, کرکٹ کھیلنا نہیں آتی نا, آپ کی ایک فیلڈنگ پوزیشن سیٹ ہے, نہ بیٹنگ ملے گی نہ بالنگ ملے گی, لیکن لیگ پہ فیلڈنگ ضرور ملے گی آپ کو. یہ آپ کا سمجھو کہ آپ کو خاندانی وراثت ملی ہوئی ہے. اب شوق بہت لیکن کھیلنا آتا نہیں, تو بس جاتے تھے, پیسے بھرتے تھے 50 روپے بال کے اور لیگ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. بس پھر میں اور وہ بالنگ کر رہے ہیں, وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور میں بال کا انتظار کر رہا ہوں. تو وہ 50 روپے دے کے بھی میں صرف بال کا انتظار کرتا تھا, اور ڈسکریجمنٹ یہی تھی کہ کچھ مل ہی نہیں رہا. لیکن آپ کو کرکٹ کی طرف ایک پیشن تھا کہ آپ وہ بھی پوزیشن ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ بھئی میں کرکٹ کا حصہ بنا رہا ہوں. میری امی کہتی ہیں کہ بیٹا حفیظ جو چیز کرنی ہے نا وہ کرنی ہے, بالکل, اس پہ پھر وہ ایکسیپشنز نہیں لگیں گے. تو اس وجہ سے بس کرکٹ کا شوق تھا, کھیلا, اچھے لیول تک کھیلا الحمدللہ. اچھا زبردست. اچھا یہ تو ہو گئی کلاس روم کے باہر کی باتیں جو آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. تو کلاس روم کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پڑھائی کا, اور پڑھائی کا سنتے ہی کمپٹیشن کا ورڈ ذہن میں آتا ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ جو ہمارے کلاس فیلوز تھے کچھ امپورٹنٹ نوٹس مل گئے یا کوئی ایسی چیز مل گئی جو پتہ ہے ٹیسٹ میں آنی ہے, اب وہ ان کو کسی کو نہیں دکھانی, اپنے پاس چھپا کے رکھنی ہے جیسے کوئی ٹرافی ہو, تاکہ ان کے اچھے مارکس نہ آ جائیں. تو آپ کے فرینڈس تو آپ بتا رہے ہیں الحمدللہ ویسے ہی کافی موٹیویٹ کرتے تھے آپ کو, تو اس ایسپیکٹ میں ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ اچھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, خاص کر کے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا, نوٹس چھپا وہ بچہ رہا ہوتا ہے اس کا. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے پاس ایک لائیو کال آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے اپنا ہوسٹ کے اقرا محمد؟ بالکل ٹھیک, اور میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ اپنا تعارف کروائیں. آپ اچھا زبردست. الحمدللہ آپ کا پروگرام میں نے دیکھا, مجھے بہت اچھا لگا, اور میرے خیال میں مجھے نام تو کوئی یاد نہیں, آپ کے گیسٹ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور آپ بہت اچھا ہوسٹ کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ. ہوتی ہے کہ ہمارے ینگسٹرز اتنے ماشاءاللہ کامیاب ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کے انکریجنگ ورڈس کے لیے. بہت شکریہ. اچھا آپ میری گیسٹ سے بات ہو سکتی ہے؟ جی 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 جی, اوور ٹو یو. جی السلام علیکم یاسمین. اچھا میں مسز یاسمین صدر بات کر رہی ہوں. حفیظ محمد جی جی, آپ کا میں نے ابھی شو دیکھ رہی تھی, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے طریقہ کار, آپ کی بات کرنے کا انداز. بہت بہت نوازش ہے کرم آپ کی. شعر بتایا اس کے لیے تو بھی واہ واہ, بہت اچھا بتایا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے جوان اس قابل ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا بڑھا سکیں, اتنا اچھا بول سکیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں بہت شکریہ آپ سے کر رہی ہوں, اور آپ کو دعائیں دے رہی ہوں, اللہ آپ کو کامیاب کرے. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمیں کال کی. اوکے, کہانی بیچ میں رک گئی نا. کوئی بات نہیں, ہم پھر سے کنٹینیو کرتے ہیں. صحیح ہے, کہانی یاد تو کرنی پڑے گی مجھے. اچھا نہیں نہیں, یہ دل کھول کر بتائیں اپنی کہانی. نہیں, کہانی کچھ اس طریقے سے تھی کہ بولنگ کی بات کرتے, اسپورٹس کی بات, تو ایونچولی یہی تھا کہ امی نے یہی سمجھایا تھا کہ حفیظ بیٹا جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہم بات کر رہے تھے, میرے کہتے پڑھائی پہ آ گئے تھے نا, پڑھائی پہ آ گئے تھے. نہیں کوئی بات نہیں, آپ اگر نہیں پڑھائی پہ آ گئے نا, تو پڑھائی کا کہانی بڑی امپورٹنٹ. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی پاکستانی اسٹوڈنٹس کی, نوٹس چھپا وہ رہا ہوتا ہے جو ایگزام میں ہمیشہ فیل ہوتا ہے.
ये बात सही है, क्योंकि जो पोजीशन होल्डर होता है ना उसका दिल भी इतना अच्छा होता है, उसको डर ही नहीं होता किसी का, उसका वो टेंशन ही नहीं है। हाँ, वो डिपार्टमेंट है ही बैकर्स और ये बेचारे बैक बेंचर्स जो होते हैं ना, ये डिपार्टमेंट उनके, भाई नोट्स मेरे, मुझे सर हुनैत के नोट्स मिल गए, भाई सर गफ्फार के नोट्स मिल गए, सर वकार के नोट्स मिल गए। ये डिपार्टमेंट ही बेचारों का, क्योंकि उनको सिर्फ जमा करने होते हैं नोट्स और फिर रद्दी में बेचने होते हैं एग्जाम के बाद। जो टॉपर्स होते हैं या मेरी तरीके के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कंसर्न ही नहीं है ये चीजें, तो ना दें, लेकिन तकलीफ जरूर होती है। बात ये कि तकलीफ होती है कि यार क्यों, क्योंकि ऐसा जो एटीट्यूड होता है। अच्छा, तो आपके साथ क्योंकि आप बाहर से आए थे, हाँ। तो इस एस्पेक्ट्स में पर्टिकुलरली कुछ ऐसा रवैया जिससे आप डिस्करेज हुए? ये चीज होती है क्योंकि मैं सऊदी अरब से आया था, और अब सऊदी अरब का बच्चा मतलब शेख अरबी, वो तो कॉमन बात है कि भाई अरबी है, शेख ही है, अजमी है, ये है, ऊपर से बात में मेमन। अब मेमन की क्या चल हो सकती है, मेमन ये बड़ा मुश्किल के सवाल है। जहन में जो बात है यही आता है कि ये मेमन है तो कंजूस होगा, क्योंकि मैं खुद भी मेमन हूँ, तो इस चीज से मैं भी गुजरी हूँ कि एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है कि भाई ये कंजूस है, हालांकि नहीं है, और सुनकर दिल ही नहीं करता कुछ करने को। अब जहाँ खर्च करना भी होता है ना, तो सोचते वहां भी हैं करते नहीं हैं, यार करें। नहीं करे तो ठीक है, बोलना कंजूसी है। अब एक होता है मेमन कंजूस, मैं था अरबी कंजूस। अरबी कंजूस, अब अरबी कंजूस कंपटीशन में मजा नहीं है। मतलब डबल चिड़ बन गई आपकी। हाँ, अब वो चिड़ मेरे ऐसी थी कि मुझे इरिटेट कर रही थी वो चीज कि यार ये क्या है ये क्यों, कोई लॉजिक तो हो ना, चिड़ का कोई लॉजिक होना चाहिए। तो अरबी कंजूस कोई समझ में आ रहा है आपको? लॉजिक आप नहीं है देख लें, वाकई। पूछ और लेते उस उनसे। वक्त आप बच्चे थे तो जाहिर है ये चीजें अफेक्ट कर रही थी आपको Exactly, मेंटली। मसला ही ये था। अगर उस वक्त में कोई मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में होता तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, मैं 360 चिड़े और बना लेता। लेकिन उस वक्त मैं गालिबन छोटा था और 7, 8, 9 साल का गालिबन बिल्कुल, होऊंगा, बिल्कुल। तो तब इफेक्ट करती थी चीज बिल्कुल, कि यार ये बिल्कुल। नई चीज है मार्केट में। तो अच्छा हफीज, ये तो था आपके क्लास फेलोज का आपके साथ एटीट्यूड, मगर आप जब सऊदी अरब से इधर आए तो आपके नेबर्स या आपके रिश्तेदार जो आपके साथ थे आपके सोसाइटी में, तो उन सब का क्या एटीट्यूड था? कभी कोई आप अपनी इस बारे में भी हमें स्टोरी बता दें। हाँ, स्टोरीज आज मतलब लग रहा है स्टोरी सेशन चल स्टोरी रहा है सेशन हमारा। है कि कैसे Season आप का season, सोशल हाँ। एस्पेक्ट थे। हाँ, हाँ, सीजन स्टोरीज, रिश्तेदार सही होते हैं, वो हमेशा आपको वेलकम करते हैं। मसला आता है पड़ोसियों का। पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं होता, शायद मुझे समझ में नहीं आता। पड़ोसी बोलते हैं, हालांकि नबियों मतलब ये है कि नबी को पड़ोसी बहुत प्यारा है, पड़ोस बहुत प्यारा है, लेकिन पड़ोसी अजीब ही हरकत कर रहे होते हैं यहाँ से। अच्छा, उन्होंने ऐसा अजीब क्या ही किया हरकत। आपके साथ? अजीब ही कुछ स्लैंग्स होते हैं, मुझे आज तक उनका मतलब नहीं पता। बागड़ी, बांदर, बागड़ी, ये क्या है? ये है रिएक्शन। देखें अब वाकई ये तो मुझे भी अब तक नहीं पता, हालांकि मैं इधर ही रही हूँ पाकिस्तान में शुरू से, बट ये perks of चीज living in Pakistan। नो, दीज आर नॉट पर्क्स, आई Yeah. स्टिल डोंट नो। अब ये देखें, आपको ही नहीं पता, आप यहाँ रह रही है। अब मैं वहां पे आया हूँ सऊदी अरब से, मुझे कोई मतलब मुझे जनरली बात हो रही है बागड़ी, बांदर, अरे यार ये क्या है? अब ना मैं हम पूछने जैसे अच्छा, बड़े आपको वाले अब से, पता चला कि उसका मतलब क्या था? यार कभी मेरे लिए वो मैटर नहीं करती थी ना Matter. चीज, तो इस पर वजह बच्चे होते से हैं तो होता है कि क्या कह रहा है, थोड़ा गुस्सा आता था। गुस्सा जरूर आता था, और अम्मी से शिकायत भी की, अबू से शिकायत भी की, अबू ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी उस चीज को कि अब मतलब बैठ के मैं गूगल करूं कि ये भाई अच्छा बागड़ी का बात क्या है। मतलब है। मतलब उस वक्त आप अफेक्ट होते थे, बट अल्टीमेटली अपने आप को समझा लेते थे। एग्जैक्टली सही। अच्छा हफीज, आप बता रहे थे कि आपके क्लास फेलोज आपको जैसे डिस्करेज जब करते थे, तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि जब क्लास फेलोज का ये एटीट्यूड था तो टीचर्स कहाँ थी? क्या आपने या आपके जहन में कभी आया कि आप टीचर्स को बताएं, या कभी उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया? यार टीचर्स का बड़ा एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, मैं थोड़ा उनकी भी तरफ से वकालत कर लेता हूँ। टीचर्स का देखिए 40 बच्चे हैं क्लास में, हर किसी पे ध्यान नहीं होता, बिल्कुल। और खास करके उस बच्चे पे कभी भी उनका ध्यान नहीं होगा जो किसी और मुल्क से आया है, या अभी वो घुल मिला नहीं है, या वो टीचर का फेवरेट नहीं हुआ। अब टीचर का फेवरेट बच्चा वो होता है जो थोड़ा एक्टिव होता है, या और शुरू से शुरू से टीचर ही देखा हुआ माहौल हो। से आ रहा होता है। मिडिल ऑफ द सेशन कोई आएगा ना तो ऐसा नहीं होता। मिडिल ऑफ द सेशन अगर बाबर आजम भी बैटिंग करने आते ना, वो भी 0 पे आउट अच्छा, होगा। आई बिलीव कि जो बीच में आ रहा है ना उसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अब ये देखें, ये प्रोफेशनलिज्म की बात यहाँ पर आ गई। अब क्योंकि आई वॉज अ टीचर टू। Yeah. तो एक स्टूडेंट था जो फर्स्ट टर्म खत्म हो गया फिर आए, तो दिल में ये हुआ कि इतना प्रेशर है मेरे ऊपर, अब इसको सब कुछ शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, बट अंडरस्टूड था कि ये बाकियों से थोड़ा वीक होगा। फिर इसको एक्स्ट्रा क्लासेस देती थी मैं और एक्स्ट्रा मेहनत करती थी, बिकॉज आई न्यू कि ये अभी न्यू आया है तो अपने आप को मिसफिट ना महसूस करे। तो आपकी टीचर्स का क्या रोल प्ले था? टीचर्स का रोल प्ले बड़ा फ्लैट था, ना ज्यादा बात ना ज्यादा काम। हमने अगर कुछ बोला तो ओके बेटा, जी बेटा, और अगर थोड़ी शिकायत की बेटा, ऐसा ही होता है। तो मतलब
اب نیکسٹ ٹائم دل ہی نہیں کرتا تھا ان کو کچھ بتانے کا. تو ٹیچرس کا کچھ رول انیشیلی اتنا اچھا نہیں تھا, پر جیسے جیسے چیزیں بہتر ہوتی لگیں پھر مجھے کوئی ریپلیس نہیں کر پا رہا تھا. زبردست. پر اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جب آپ بچے تھے تو آپ ٹیچر سے, ظاہر ہے بچے شکایت کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں یہ صرف ٹیچنگ پروفیشن میں نہیں ہے کہ وہ کاؤنسلنگ پراپر نہیں کر پاتی, یہ ہر پروفیشن میں آتا ہے کہ کوئی شکایت کرتا ہے تو ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, رہنے دو. تو یہ سب سوسائٹی سے سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں یا ویسے ہی بغیر آپ کسی جاب میں نہیں ہیں تب بھی اگر آپ سے کوئی کسی چیز کی شکایت کر رہا ہے تو اس کو لائٹلی نہ لیں. مے بی وہ اس انسان کے لیے بہت سیریس اور بہت بڑی بات ہو, تو آپ اس کو کاؤنسل کریں اور اس کو موٹیویٹ کریں اور اس کو ڈسکریج نہ کریں یہ کہہ کر کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں, ایشو نہیں ہے. تو چلیں, تو یہ تھا آپ کے ٹیچرز کا. اچھا, جو آپ کے فرینڈز آپ کو وہ جو ورڈز یوز کرتے تھے جو آپ نے بتایا, کبھی شیخ کبھی کنجوس, ہاں اس ٹائپ کے ورڈز, تو اس ٹائم کسی اور نے آبزرو کیا, اس سے انفلوئنس ہوئے کہ زیادہ لوگ یہ بولیں, کوئی مطلب یا کوئی سپورٹر تھا اس ٹائم آپ کا؟ اچھا, سپورٹر ہو جاتے ہیں کیونکہ جہاں اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں تو ایک دو پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. ایونچولی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں, نہیں یار ایسے نہیں کرتے ایسے نہیں کرتے, اور پھر وہی دوست بن جاتے ہیں. بات ساری یہی, پھر ایکویشن بڑی سمپل ہے, جو آپ کو تنگ کر رہا ہے اس وقت وہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا. پر اگر اس پورے جھنڈ میں اگر ایک بچہ بھی بولتا ہے کہ نہیں بھائی چل کر, اس وقت تو وہ دوست ہے آپ کا. آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے, نیچر سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو. آج کل کی کول لینگویج میں کہتے ہیں نا وائبس میچ ہو رہی ہے. ہاں, تو وائبس میچ ہو رہی تھی, تو یہ تھا. یہ آج کل کی جنریشن کا بڑا ایشو ہے, وائبس میچ نہیں ہوتی. ہاں وہ, بٹ یہ اچھی بات ہے. تو پھر آپ کے مطلب بچپن میں ایک دو اچھے دوست تھے, تو ابھی بھی ان سے رابطہ ہے آپ کا؟ میرے وہی دوست ہیں. وہی دوست میں دوست بڑی کوالٹی کا رکھتا ہوں. صحیح. آئی ڈونٹ بلیو ان کوانٹٹی, کوالٹی اوور کوانٹٹی. بالکل, اور میں ہوں بھی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس انجینئر, تو کوالٹی سے تو میرا مطلب رشتہ ہی رشتہ. صحیح صحیح. اچھا خواتین اور حضرات, باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا مگر وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا, تو بریک لیجئے, کہیں مت جائیے, دل کھول کر جلدی واپس آئیے. At your words, your country provided you with place to feed, grow and run the race. Faith, unity, discipline is safe. Happiness, joy and proudness on your face. نوجوان مقررین ہو جائیں تیار, کیونکہ جیمز ٹی وی پر ہونے جا رہی ہے لفظوں کی تکرار. تو دیکھنا نہ بھولیں دی ورڈز وار, کیونکہ جیسے ہم لوگ بول سکتے ہیں ویسے کم لوگ بول. ویلکم بیک ٹو مائی شو دل کھول کر. تو آئیے باتوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. جی, تو حفیظ ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ آپ کو اتنے لوگوں نے ڈسکریج کیا تو وہاں پہ ایک دو لوگ تھے جنہوں نے آپ کو انکریج بھی کیا. اچھا حفیظ, تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے ساتھ برا ہوتا تھا یا کسی نے مذاق بنایا یا کچھ, تو اس ٹائم پرٹیکولر ٹائم آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ اچھا اس وقت بڑا میرا سمپل ریئیکشن تھا, لیکن بعد میں فیل کرتا تھا اس چیز کو. سوری ٹو انٹرپٹ, ایک اور کال ہے. کیا بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ کا نام؟ میرا نام عبدالرافع. جی تھینک یو سو مچ فار کالنگ اس. اچھا, حافظ بھائی سے بات کرتی. جی جی جی, اوور ٹو یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو حفیظ؟ الحمدللہ فائن. حفیظ گریٹ انیشیٹو ہے, اور جو ٹاپک چل رہا ہے میں اسی ٹاپک کو جو ہے وہ میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی کو جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اور سوشل اویئرنیس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, ریئلی گڈ ٹو ہیئر, اور بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. اور لو ٹو سی یو اگین. بہت بہت خوشی ہوئی, آپ کو پسند آیا رافع, بہت بہت خوشی ہوئی. تھینک یو. اچھا حافظ بھائی, جو ہے وہ میں آپ سے ایک اور چیز جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. جی جی. اس میں جو ہے نا ایک اور چیز پرفارم کرتے ہیں کہ ہم جیسے فرام
जैसे इंटीरियर से जैसे हम जाते हैं इस्लामाबाद या कहीं और जगह हम मूव करने जाते हैं, तो वहाँ पे जो है हम ऐसा फील करते हैं कि एनवायरनमेंट में सडन चेंज और ऐसी ऑकवर्डनेस आती है, जैसी फीलिंग आती है कि यार पता नहीं क्या है, किस तरह के लोग हैं और वेरी डिफरेंट माइंडसेट के पीपल हैं यहाँ पे, और मतलब ऐसे फील होता है कि आप कुछ चीजें डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास एनवायरनमेंट होता है कि हम हर चीज डिस्कस कर पा रहे हैं सबसे। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ना वो एक ऐसी होती है कि जेलस फैक्टर बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हर कोई जो है वो उसे फील करवा रहा होता है कि यार ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है। बिल्कुल राफे, यही मेरा पॉइंट था आज का। देखें अभी आप इंटीरियर से इस्लामाबाद गए राइट, या कोई भी गया है, अब ये बात हो रही है पाकिस्तान टू पाकिस्तान। अब मैं सऊदी अरब से यहाँ आया तो देखिए मिसफिट होता है बंदा, तो आप खुद को एडजस्ट करना पड़ता है माहौल के हिसाब से, और ख़ुद की जो कमियां होती हैं या कमियां ना भी हों या कुछ माहौल में मसले हों, तो ख़ुद पे काम बहुत ज़रूरी है। अगर आप ख़ुद पे काम करते हैं और ख़ुद पे मेहनत करते हैं और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस रखते हैं तो यकीन माने जीत आपकी होगी, बाकी तवक्कल टू अल्लाह, मेरा यही मानना है। बिल्कुल, शुक्रिया, नवाज़ करम। बहुत बहुत नवाज़ करम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी करा। तो बातों का सिलसिला जारी करते हैं। तो हफीज़ आप बता रहे थे कि मैं आपसे पूछ रही थी कि जब उस वक्त आपके साथ कुछ होता था, कोई आपको फील करवाता था कि आप एक सोशल मिसफिट हैं, तो उस वक्त फौरी रिएक्शन आपका क्या होता था? अच्छा इकरा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, मेरे दिल के बहुत करीब है। एक होता है खुद फील करना कि यार मैं मिसफिट हूँ इस जगह में, मतलब ये जगह आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। एक होता है आपको फील कराया जाता है, exactly. ये है, समझे, ये दाल में तड़का है, हम तड़का लगाते हैं ना, दाल बहुत लजीज हो जाती है। तो आपको जब कोई फील करवाएगा ना कि यार आप हो मिसफिट भैया, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, तो वो बात जहन में आती है, वो जहन में घूमती रहेगी। लूप होता है, हम कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं, समझिए ये फॉर लूप है, तो वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता रहेगा। तो घर जाके अपसेट होते थे, ऑब्वियसली अपसेट बिल्कुल होते थे, और फिर काम किया अपने। तो जब आप उस टाइम पे अपसेट होते थे और ये बात आपके जहन पे होती थी, तो उस टाइम पे आपका हमदर्द कौन बना? हमदर्द अपने ही बनते हैं, अपने ही बनते हैं, पर अपनों में एक नाम होता है जो सबसे ज्यादा आगे होता है, जिसकी बातें सबसे ज्यादा आपको असर कर जाती है। बिल्कुल। अच्छा मेरे पास है ना हमदर्द एक और कौन? एक और कौन? क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम? मेरा नाम ज़ैनब रहमान है। बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे पहले तो आपके शो को प्रेज करना है। सच एन अमेजिंग शो, सच अमेजिंग टॉपिक, सच अमेजिंग इनसाइट दैट यू पीपल शेयर, and everything that you're talking, we could all relate to it. So really amazing. Thank you so much for these words of encouragement. आप गेस्ट से कुछ सवाल है आपका? जी बस मुझे कुछ ये पूछना था कि आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रेशर ऑफ गेटिंग मिसफिट। जब आप मिसफिट हो जाते हैं, आपको फील करवाया जाता है। जी जी। तो इसमें मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ अबाउट इफ यू पीपल शो योर लिटिल इनसाइट्स कि हाउ टू फिट इन द मिसफिट सिचुएशन। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट इज द मेन टर्म दैट वी यूज नाउअडेज। तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जरूर आपने भी फेस किया होगा, आपकी गेस्ट ने भी फेस किया होगा। तो आफ्टर ऑल द consequences he has been facing due to being misfit, so how did he fit into the situation? And आगे की अगर लाइफ को डिस्कस कर सकें, being the fittest in the survival. बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है आपका ज़ैनब, और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हमारे गेस्ट की स्टोरी यही है कि पहले वो मिसफिट फील करते थे, फिर उन्होंने कैसे अपने आप को फिट किया। तो आप एक अगर टिप देना चाहें हमारे लाइफ फॉलोअर को। टिप ये होती है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट ऑप्शंस। कोई अगर आपको अपने आप को मिसफिट फील करता है ना, तो अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सारी उम्र वो उस ओपिनियन को, उस राय को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले कि भाई मैं हूं मिसफिट, मैंने अब कुछ नहीं करना, घर बैठना है, लोगों ने मुझसे बात नहीं करनी, मैंने लोगों से बात नहीं करनी। एक रास्ता तो ये है। एक रास्ता वो है जो मैंने भी चूज किया अपनी जिंदगी में कि भाई ऐसे नहीं होता, लाइफ इज विद पीपल, फॉर द पीपल, विद द पीपल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदगी में जब लोग ही हैं तो लोगों के साथ घुलना मिलना भी है, जरूरी है, अपने पे काम करना है।
काम कैसे करना है, अगर कुछ कमियां पता चल जाती हैं इंसान को कि यार अगर मैं मिसफिट तो क्या रीजंस है, सोशल रीजंस हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, मेंटल रीजंस हैं, तो जो रीजन है उसको आइडेंटिफाई करें. अब अगर मेरा स्पीच रीजन था कि यार मेरी स्पीच क्लियर नहीं है या मेरी ड्यू टू वॉट एवर रीजन कुछ मसला है, तो मैंने इस पर काम किया. तो टिप ज़ैनब आपके लिए सिर्फ यही है कि फिट ऐसे होते हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने शौक, क्योंकि मिसफिट आपको अगर फील हो रहा है ना तो मतलब आपको उस चीज़ का शौक है, शौक होता है फिर मेहनत होती है, और मेहनत के बाद सिर्फ एक ही बात है, तवक्कल तो अल्लाह. तो बस तो यही मेरी तरफ से इसको ये एक पॉजिटिवली यूज करें कि भाई अगर ऐसा फील हो रहा है तो इस फीलिंग को खत्म करना है क्योंकि वो आपकी ही मेंटल पीस के लिए अच्छा है. इन शॉर्ट, नेवर गिव अप. या तो ये थी हमारी लाइव कॉल और इनका सवाल भी बहुत ही अच्छा था. तो हफीज, हम थे कि आपकी हमदर्द उस टाइम पे फिर कौन बना, जो सबसे ज्यादा जिसकी बातों ने आपको असर किया? अच्छा, मेरे पास दो हमदर्द हैं. दो हमदर्द हैं. बाय वन गेट वन फ्री है, मेमन है ना, तो बाय वन गेट वन फ्री चलता है हमारे पास. बिल्कुल. तो अब्बू और अम्मी, बिल्कुल बस ये रिश्ते ही ऐसे इनके ऊपर माँ के नीचे जन्नत है, भी नहीं है. माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और अब्बू का साया काफी है. बस जिंदगी में ये जो चीजें काफी हैं. तो ये हमदर्द थे मेरे, समझाया बुझाया, इस लायक बनाया कि आज मैं आपके साथ कहानी शेयर कर रहा हूँ. जबरदस्त. तो इससे मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ बाप का भी एक बहुत ही पॉजिटिव रोल हो सकता है. अगर वो देखें कि उनके बच्चे किसी बात की वजह से अपसेट हैं तो वो उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें, ना कि उनको डिस्करेज करें, जैसे इनके माँ बाप ने इनके लाइफ में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया. तो हफीज, ये थी आपकी पूरी स्कूल लाइफ का, कह सकते हैं 1 to 8 ग्रेड तक एक स्ट्रगल था आपका. तो इसके बाद जब कॉलेज का फैसला आया तो विच कॉलेज डिड यू चूज? कॉलेज का बड़ा फंडा क्लियर था मेरा. 9th क्लास में हमने चूज कर लिया था कि भाई जाएंगे तो एफपीएस जाएंगे, फाउंडेशन, क्योंकि कंपटीशन होता था दो चीज़ों का. मेमन्स में ये कि भाई जाना है तो सुपीरियर जाना है. मुझे पता नहीं है कि सर जमील खानजाद ने पैसे वैसे दिए क्या है, मुझे आज तक बात समझ नहीं, पर हम थोड़े मुनफरिद थे. हमने बोला हम जाएंगे एफपीएस और एक ही कॉलेज सोचा, और उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस होता है, तो ये भी अच्छी बात है. हाँ, एक्टिविटीज पे फोकस होता है, लेकिन आई बिलीव एफपीएस मेक लीडर्स. बिल्कुल, लीडर्स फॉर टुमारो. बिल्कुल. तो हमने एफपीएस गए. और अच्छा, तो हफीज, जैसे आप जब स्कूल में आए तो आप किसी और बैकग्राउंड से आए थे, लाइक यू वर इन सऊदी अरब, और फिर आप पाकिस्तानी स्कूल में, एंड यू वर फेल्ट ऐसा कि आप एक सोशल मिसफिट हैं. बट जब आप फाउंडेशन में गए तो आप इसी ही पाकिस्तानी स्कूल से पढ़कर इन्हीं लोगों के साथ आप फाउंडेशन में गए, तो तब आपको महसूस करवाया, तब तो नहीं महसूस करवाया गया होगा सोशल मिसफिट है. तो मैं ये कहूँगी कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है अगर हम सेम बैकग्राउंड से हों तो आपको वही लोग आपको इज्जत देते हैं, आपका मजाक नहीं बनाते. अच्छा, एफपीएस का जो सीन ये होता है ना कि स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं ना, जब मैट्रिक में बंदा ग्रेजुएट हो रहा होता है, वो अपनी पूरी बैच या अपने पूरा गैंग या अपने पूरे दोस्त लेके जा रहा होता है, यार इस कॉलेज में जाएंगे और यहाँ हम अपना डेरा खोल देंगे. हाँ, साथ जाएंगे, साथ करेंगे, फ्रेंड्स फॉर एवर वाले जो ग्रुप होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. हाँ, बीएफएफ, सॉरी, #BFF. जी जी. तो वो ये लड़कों में भी होता है, लड़कों में नहीं, लड़कों में होता है ब्रो कोड. ब्रो कोड हमारा होता है. आजकल वैसे लड़कियां भी कहती रहती हैं, हे ब्रो. हाँ, अब कूल, वही जनरेशन ज़ी. हाँ, अब एफपीएस में ये था कि मेरी बैच से अनफॉर्चुनेटली मेरे जो दो खास दोस्त थे ना, वो मेरे साथ चले नहीं एफपीएस, वो किसी और कॉलेज में चले गए. पर मुझे जाना था एफपीएस, वो अपने मैं गया एफपीएस. और एफपीएस में क्योंकि हम इतने पॉलिश हो चुके थे कि मुश्किल नहीं हुई कि अब मिसफिट नहीं थे हम, हालांकि बैच में से कोई नहीं था. खा कर सीख चुके थे कि कैसे अब हैंडल करना. वो कहते हैं ना कि कोयले को रगड़ रगड़ के हीरा बनता है, तो हम शायद तराश चुके थे अपने आप को. बिल्कुल. तो जब आप फाउंडेशन पब्लिक कॉलेज में गए तो वहाँ पे आपका क्या एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि बहुत अच्छा था, जिसको आप अभी भी याद करते हैं? अच्छा, मेरे 3 एक्सपीरियंस है जो मुझे आज तक याद रहते हैं. ज़बरदस्त. कि सबसे शुरुआत करते, प्री एडमिशन इंटरव्यूज़ चल रहे थे एफपीएस के. मैडम ने सवाल किया, मैं और मेरी अम्मी थी, हम साथ गए थे. हमारा सवाल हुआ कि हफीज़, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन एफपीएस? मैंने बोला, मैम आई एम सीइंग माई सेल्फ इन योर नेक्स्ट काउंसिल. अच्छा, बस वो था. और मैम यूं थी, मैं यूं था. मैंने बोला बोल तो दिया. मैं भी सोच रही हूँ कि बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़का आया है एक हमारे पास. मैंने बोल दिया और खुदा ने फिर करवा भी दिया. Eventually I was in the council. माशाल्लाह, ज़बरदस्त. तो आप जब काउंसिल में थे एंड एज ए स्टूडेंट आपने अपने लाइफ में
انیشل ایئرز میں کافی پرابلمس دیکھے. تو آپ جب خود کاؤنسل میں تھے تو آپ نے کس طرح باقی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی جس کو آپ نے نوٹس کیا کہ وہ بھی سوشل مسفٹ ہے یا کوئی اور کرائٹیریا ہو جس میں وہ پرابلم میں؟ اچھا, میں جب ایف پی ایس میں کیپٹن تھا, ہاؤس کیپٹن تھا اور ڈائریکٹر اسپورٹس بھی تھا, تو وہاں پر سوشل مسفٹ کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, بٹ وہاں پر یہ تھا کہ سیلف ڈاؤٹ تھا لوگوں کو کہ خود پہ ڈاؤٹ ہے. میں تھا کیپٹن اور میرے مطلب میں اقبال ہاؤس کا عاشق ہوں بیسیکلی. تو اقبال ہاؤس کے عاشق اور اس پہ گارڈین ہونے کی وجہ سے میرا ہر بچہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا اقبال ہاؤس کا, وہ تھا میرا شیر. تو شیر ہے میرا بھائی, تو یہ کرے گا. یہ اچھی اور وہی ریزنز ہیں کہ میں ڈیورنگ دا اسپورٹس ڈے بھی جب میں تھک رہا تھا تو وہ 3 کلاس کا بچہ آ رہا ہے, اس کا نام مجھے آج تک یاد ہے, قاسم لڑکا تھا, وہ آٹوبان کیمپس سے. حفیظ بھائی حفیظ بھائی حفیظ بھائی. میں نے بولا کیا ہوا قاسم؟ بولا پانی پی لو, تھک گئے ہو چلا چلا کے. میں نے بولا یار دیکھو 7 پوائنٹس کی بات ہے, چلانا پڑتا. اس نے پانی پلایا اور وہ بھی شیر ہے میرا. تو وہ قاسم بھی شیر ہے, رافع شیخ بھی میرا شیر ہے, باسط بھی میرا شیر ہے. تو یہ سارے شیر تھے. ایک ریزن تھا, ریس چل رہی تھی اقبال ہاؤس کی, فائنل ریس تھی. میرے پاس فرسٹ ایئر سے کوئی بھاگنے کے لیے لڑکا نہیں تھا. ایک لڑکا تھا, تھوڑا ویٹڈ تھا, تھوڑا سیلف ڈاؤٹ پہ تھا, میں نہیں بھاگوں گا, میں نہیں کر پاؤں گا, یہ نہیں کر پاؤں گا. میں نے بولا بھائی تو شیر ہے میرا, تو کر سکتا ہے. میں نے اس کو یہاں سے پکڑا چہرے سے, میں تو کرے گا بھائی, اچھا تو کرے گا. صحیح. اور وہ بندہ 3rd لے کر آ گیا جس نے کبھی زندگی میں ریس نہیں بھاگی. وہ 3rd پوزیشن کا میڈل میرے لیے اس دن تھا فخر. زبردست. مطلب مجھے وہ ہلال امتیاز سے زیادہ لگ رہا تھا کہ یار تمغہ امتیاز میں نے حاصل کر لیا. اور وہ لڑکا ایونچولی آخر میں کیپٹن بھی بنا تھا اس کا. اچھا زبردست. تو جوہری کی آنکھیں ہوتی ہے نا, وہ پرکھ لیتا ہے کہ ہاں پہ لڑکے میں دم ہے. نہیں بہت ہی بہترین اگزامپل دیا. اور اس سے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ڈیفیکلٹیز ہم سب کے زندگی میں آتی ہیں, برے ایکسپیرینسز آتے ہیں, بٹ اچھی چیز وہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھیں اور دوسروں کو ہیلپ کریں تاکہ ان کا ایکسپیرینس برا نہ بنے. تو حفیظ کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ نے کسی اور کی ہیلپ کی اور وہ اب تک آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے بالکل اس بات پہ کہ یاد رکھتے ہیں, رسپیکٹ میں یاد رکھتے ہیں, یہی دعائیں دیتے جو رہیں گے. بیٹر کرتی ہے کہ کوئی آپ کو یاد رکھے, ورنہ آج کل کے زمانے میں کون ایک دوسرے کو یاد رکھے. میں نے لوگ کمائے, میں یہ کہتا ہوں لوگ کمائے. یہ تو مطلب آپ کے ایکسپیرینسز نے آپ کو اتنی عزت دی اور آج آپ باقیوں کی ہیلپ کر رہے ہیں ایک پازیٹیو وے میں. اچھا حفیظ, آپ کی کالج لائف کا ایکسپیرینس جیسے آپ بتا رہے ہیں بہت ہی بہترین تھا, اور یہ سن کے ہم سب کو بھی بہت اچھا لگا کہ اسکول لائف کی طرح نہیں تھا. اچھا, اب کالج کے بعد آتا ہے یونیورسٹی. تو آپ نے یونیورسٹی حیدرآباد میں ہی کنٹینیو کیا یا آپ کراچی میں گئے؟ مجھے ایڈونچر کا بڑا شوق ہے. اچھا, مطلب حیدرآباد میں تو حیدرآباد میں کرنی ہی نہیں تھی. صحیح. میں ٹیسٹ کی تیاری بھی کر رہا تھا, جون جولائی کا مہینہ تھا, اکیڈمی میں تیاری کر رہا ہوں, مہران ٹیسٹ مہران یونیورسٹی کی. بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. روڈیز میں بہت دیکھتا ہوں, انڈیا کا بڑا ڈیئرنگ شو ہے, میں روڈیز بہت دیکھتا ہوں. جی میں بھی دیکھتی ہوں. آپ بھی دیکھتی ہیں. تو میں نے بولا یار حیدرآباد سے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ ابو کراچی جانا ہے. اچھا کراچی میں کہاں جانا ہے؟ کراچی میں جانا ہے ابو زیبسٹ. بیٹا زیبسٹ تو یہاں پر بھی ہے. اور کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے نا یہ. اب یہ سمجھائے کون کہ بھائی یہ زیبسٹ ہے, وہ زیبسٹ ہے. نہیں, یہاں کا بھی اچھا ہے بٹ اوبویسلی کراچی کا نہیں بٹ ہم یہاں کا بھی لیکن اچھا ہے. میں سمجھتی ہوں یہاں کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں, بٹ اوبویسلی ایک ڈفرینس ہوتا ہے کہ جو کراچی کے یونیورسٹیز ہیں. اسی موقع پہ غالب نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب, کہ یہاں کا اچھا ہے, لیکن ہاں چلے خیر ہے, مان لیتے ہیں بات کو. تو میں کراچی سے بیسٹ گیا. اچھا, کراچی کا ڈیموگرافکس ڈفرینٹ ہے کیونکہ کراچی والے سمجھتے ہیں کہ حیدرآباد ایک گاؤں ہے, مجھے جہاں تک سنا ہے میں نے وہ. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وہ اپنی ڈینائل میں چل رہے ہیں. کراچی والے ہیں ڈینائل میں, مجھے یہ پتا ہے. وہ اپنے ہی میں بھائی ہم ملک چلا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, وہ میں چھیڑوں گا نہیں اس بات کو کیونکہ بات بہت لمبی پہنچ جائے گی. تو کراچی اور ان کی سندھیوں کے لیے ان کی ایک محبت ہے, پتہ نہیں کون سی محبت ہے اچھی نہیں, پر نچلے درجے کی نیگیٹو بات کر رہا ہوں, وہ والی محبت ہے. تو اچھا سندھی ہیں, سندھی تو جاہل ہیں, سندھی تو وہ ہیں, وہ بنا ہوا ہے ان کے مائنڈ میں کیونکہ پیچھے ان کا برین واش کیا گیا ہے. مطلب وہی کہیں نہ کہیں یہاں پہ پھر یہ ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ سوشل مسفٹ اور جو کلچرل ڈفرینسز. تو آپ کیسے باقی لوگوں کو جو آپ کے پاس آ رہے ہیں, یو شوڈ ویلکم دیم, پر یہاں پہ الٹا تھوڑا سا آپ کو تھوڑا بہت یہ مطلب اس کو ہم امپورٹنس یہ دیں کہ 1% ہے, اور کراچی میں 1% کی کراچی کا 1% وہ کہانی بات لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے نا, تو اس وجہ سے وہ بات تھوڑی سی ویلیو رکھتی ہے, ورنہ کوئی اتنی خاص بات نہیں, چھوڑ دیں. صحیح. تو یہ تھا.
تو حفیظ آپ کی یہ جو کہانی تھی اور آپ نے اپنی کہانی سے خود بھی بہت سیکھا اور لوگوں کی بھی ہیلپ کی, تو جہاں آپ نے اتنی لوگوں کی ہیلپ کی ہے تو ہم چاہیں گے کہ جانے سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو ایک ایڈوائس دے دیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو سوشل فٹ محسوس کر رہے ہیں تو کیا کیا جائے. سوشل فٹ محسوس کر رہے ہیں, سوشل مسفٹ محسوس کیے, سوشل فٹ محسوس کرو تو بیٹا کچھ نہیں کرو, آرام کرو, چل کرو. ہاں اگر سوشل مسفٹ فیل کر رہے ہو نا اپنے آپ کو, تو یار کہیں نہ کہیں محنت آپ کو ہی کرنی ہے. اور محنت کی صرف 3 طریقے میں کہتا ہوں, میرا ہمیشہ ایک کیپشن ہے, کانسٹنٹ کیپشن ہے, میں کہتا ہوں کہ بی پریپیئرڈ, ہیو توکل اینڈ آلویز بی فوکسڈ. یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آ جاؤ آپ. اور باقی یہ ہے کہ نیور گیو اپ یار, زندگی بہت چھوٹی ہے گیو اپ کرنے کے لیے, زندگی بہت چھوٹی ہے دکھ سہنے کے لیے, زندگی بہت ہی چھوٹی ہے. تو زندگی کو ویلیوبل بناؤ کیونکہ تم کسی مقصد سے یہاں پر آئے ہو اور وہ مقصد پورا کر کے جانا ہے آپ کو. اور آئی وش یو آل دا بیسٹ جو بھی یہ چیز فیل کر رہا ہے. اور میرا نمبر ہے, میں آپ سے بات کر لوں گا, اور آلویز ہیئر. تھینک یو سو مچ حفیظ, آپ ہمارے ایپیسوڈ میں آئے اور آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی باتیں سن کر کافی اداس چہروں پہ ایک مسکراہٹ آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ اقرا, آپ نے مجھے دل سے دعوت دی. یو آر موسٹ ویلکم. یہاں میں سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین جاتے جاتے میں یہ کہوں گی کہ اکثر لائف میں جب پریشانیاں آتی ہیں, ہارڈ شپس آتی ہیں, تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس وقت مایوس نہ ہوں, اداس نہ ہوں, کیونکہ